اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 تک پڑھا تھا، تو آج ہم جو ہے وہ اس سے آگے سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک آدمی کا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے ایک مثال کی صورت میں، لیکن یہ جو ہے وہ اوریجنل واقعہ ہے کسی آدمی کا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے بنیادی طور پہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑ لے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا فرمایا ہے اس سے وہ باہر نکل جائے اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا نام جو ہے وہ آیا ہے تورات کے اندر، لیکن چونکہ یہاں ذکر نہیں ہوا تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے سنت یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی کسی برے آدمی کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کا نام نہیں لیا جاتا، تو جو ہے اس کی برائی بیان کر دی جاتی ہے۔ تو تورات میں چونکہ شخص کا ذکر ہے اور یہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا، تو نام کو چھوڑ کے جو ہے وہ ہم باقی کی جو گفتگو ہے وہ یہاں کرتے ہیں، اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ کر سنائے جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا لیکن وہ ان سے کترا کر نکل گیا۔ چونکہ یہاں پہ نبا کا لفظ آیا ہے تو اس سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ہے، نہ کہ یہ کوئی وہ یعنی کوئی مثال جو ہے وہ بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک واقعہ تھا جو بیان ہوا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا، یا اپنی آیات عطا فرمائی تھی۔ اگر آیات کا علم عطا فرمانے کی بات ہے تو پھر اس سے تو ہم سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی اس کی کتاب تھی، جو تورات تھی کتاب، اس کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ اور اگر جو ہے اس سے مراد آیات لی جائیں کہ صرف اسے آیات عطا فرمائی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑے صاحب کرامت کے بزرگ تھے، اور جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان سے کرامات ظاہر ہوتی تھی، لیکن وہ ان سے کترا کر نکل گیا۔ اصل میں لفظ جو ہے وہ فنسلخہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سانپ ہے اس کا اپنی کیچلی تبدیل کر لینا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سانپ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اپنی کھال اتار دیتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ نئی کھال آ جاتی ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں کیچلی بدلنا، یا جانور جو ہے وہ اپنی کھال سے باہر آ جائے تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ان آیات سے جو ہے جو اس کو حاصل تھی یا جو ان کا علم اسے حاصل تھا، ان سے وہ کترا کر نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شیطان ہے وہ اس وقت تک انسان پر قابو نہیں پا سکتا یا نہیں پاتا جب تک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے، اور علم میں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، یا علم جتنا اسے ملا ہوتا ہے اسی پر قائم رہتا ہے، تو شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ شیطان تب قابو پاتا ہے جب جو ہے وہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو جب وہ ان چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا تو پھر جو ہے وہ شیطان نے اس پر قابو پا لیا اور وہ پھر گمراہوں میں سے ہو کے رہ گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے بلندی عطا فرماتے، یعنی جو بھی اس کو علم ملا تھا یا جو آیات اس کو حاصل تھی، جو کشف و کرامات حاصل تھے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا، بلند درجہ عطا فرماتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یعنی جو کتاب اللہ کی آیات ہیں، وہ انسان کو جو ہے وہ بلندی مرتبہ جو ہے وہ دیتی ہیں اگر انسان ان کے ساتھ جڑا رہے۔ لیکن وہ تو زمین کی طرف چھپ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ یہ جو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا اس طرح سے آسان ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ جانیں کہ ہمارا جو وجود ہے اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ہمارا روحانی وجود ہے، یعنی وہ روح جو کہ
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ پھونکی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہمارا جسم ہے۔ جیسے جسم جو ہے وہ زمین سے بنا ہے، اس کے سارے انگریڈینٹس وہ ہیں جو کہ زمین سے نکلے ہیں، اور جو روح ہے وہ ایک آسمانی چیز ہے ہمارے اندر۔ تو جو روح جہاں سے آئی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اوپر سے بندھا رہے، اور وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے اور اوپر ہی اٹھنا چاہتی ہے۔ اوپر اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر ہوتا رہے۔ جسم چونکہ اس زمین سے نکلا ہے، تو جسم کے اندر جو نفس ہے وہ انسان کو زمین کی طرف کھینچتا ہے، اور جو ہے وہ انسان جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو دنیاوی مال ہے، دنیاوی جاہ و جلال ہے، اور دنیا کی جو دوسری خواہشات ہیں، وہ جسم ان کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک کھچاؤ اور ایک کشمکش یا ایک سٹرگل جو ہے وہ انسان کا کہ جسم اور انسان کی روح کے اندر جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ اپنی روح کو سائڈ پہ رکھ دے اور جو ہے وہ دنیا کی طرف جو ہے وہ اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ چاہے وہ اس کے پاس علم تھا، چاہے جو ہے وہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، لیکن جب جو ہے انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اس کی جو پرائیورٹی ہے وہ دنیا ہے اور زمین ہے اور جسم ہے اور اس کی خواہشات ہیں اور یہیں پہ حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ جو روح ہے وہ اس سے اس کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جسم تو باقی رہ جاتا ہے اور روح جو ہے وہ تقریباً فنا ہو جاتی ہے اندر۔ وہ مطلب نکلتی تو نہیں ہے، ظاہر ہے نکلنا تو اس نے تب ہے جب اس کی موت آئے گی، لیکن اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ روح جو ہے وہ ایک طرح سے مردہ سی ہو کے اندر رہ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ پھر ساری اس کی تگ و دو جو ہے وہ، اور اس کی ساری زندگی، ساری سوچ، ساری فکر دنیا کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت اور جنت وغیرہ سے اس کا جو ہے وہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہ ایک بڑی ایک یعنی ایک سخت قسم کی مثال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ دنیا کے اندر گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی جو ہے وہ ایک کسی کو بہت ہی برا سمجھنا یا برا گرداننا ہو تو اس کو کتے کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ نے اس کو یہاں پہ کتے سے مثال دیا۔ کتے کی خصوصیت کیا ہے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اس پہ حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہے۔ یا الحس جو ہے نا وہ زبان لٹکانا یا ہانپنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اسے چھوڑ دو تو جو ہے وہ تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ کتا جو ہے وہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی پیٹ کی خاطر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتا جو ہے وہ جگہ جگہ رک کر جو ہے وہ زمین سونگتا ہے کہ شاید یہاں کھانے کو کچھ مل جائے۔ گلا سڑا جو ہے وہ گندا صاف جیسی بھی چیز ہو وہ کھانے کے لیے ضرور اس پہ منہ مارتا ہے، اور جو ہے وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو ہے یہ مال یہ جو ہے یہ مردار ہے یا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اس کو زہر بھی ڈال دیں نا ایک گوشت کے اوپر لگا کے یا ہڈی پہ لگا کے وہ اس کو سونگتا ہے، اور اس کو وہ اس کی خوشبو ایک اجنبی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھا پھر بھی جاتا ہے اسے۔ تو ایسا شخص جو ہے جو کہ جس کی ساری توجہ اپنی ذات کی طرف اور دنیا کی طرف ہو جائے، اس کی مثال جو ہے کتے کی جیسی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نہایت ہی گھٹیا جانور کے برابر سمجھتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے یا اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں،
لہٰذا آپ انہیں یہ قصے سناتے رہیں تاکہ یہ غور و فکر کریں. یعنی اگر کوئی قوم بھی ایسی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دکھائی ہوں اور جو ہے وہ ان سے منہ موڑ کے جو ہے وہ دنیا کی طرف رخ کر رہے، تو وہ قوم بھی جو ہے وہ کتے کی مثال ہی ہوگی اس کی. یہاں پر جو ہے وہ جو الفاظ آئے ہیں ذالک مثل القوم، تو وہ قوم بھی جو ہے وہ کتے کی مانند ہی ہے، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانیاں عطا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی کا مقام عطا فرمایا، اور جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا کی طرف جھک کے رہ گئی. تو ایسی قومیں جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کون سی قومیں جو ہے اس طرح کی ہیں. پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو وہ ہم جو ہے اس سے الگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بن جانا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر پاکستان کا قائم رہنا، اور جو ہمارے جب ہم آزاد ہوئے تو جو بدترین حالات تھے، ہمارے معاشی حالات تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان قائم رہا الحمدللہ، اور جو ہے وہ ترقی بھی کی، اور ایٹمی پاور بھی بن گیا، اور میزائل پاور بن گیا، اور سارا کچھ ہو گیا. لیکن جو ہے جو قوم کے حالات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے قوم دنیا کے اندر گم ہو کے رہ گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو عرب حضرات ہیں، عربوں کی مثال اگر آپ لے لیں تو عرب جو ہیں ان کو پاس بے تحاشا نشانیاں تھیں. ان کے پاس سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی زبان میں ہے، پوری سیرت طیبہ ان کی زبان میں ہے، تمام احادیث تمام فقہ ان کی زبان میں ہے، لیکن وہ کس طرح سے دنیا کے اندر گم ہو کے رہ گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو ایسے لوگ یا ایسی قوم جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان سے منہ موڑ کر جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جائے، تو اس کی مثال جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے. بڑی ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یعنی جو ہے وہ ایسی قوم جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی دیکھنے کے باوجود نہ مانے، تو پھر اس کی مثال بہت بری ہے. وہ مثال پیچھے بیان ہو گئی ہے کہ وہ کون سی مثال ہے، اور جو ہے وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتی ہے. اس کا جو برا انجام ہے وہ پھر اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پاتا ہے. یعنی ہدایت جو ہے وہ اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. انسان جو ہے وہ خود سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ خواہش رکھے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، تو اس کو پھر ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. از خود کوئی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. ہدایت جو ہے یا سیدھے راستے کی طرف کی نشاندہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. یعنی جو ہے وہ جو ہدایت جس کو مل گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو خود سے گمراہ ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گمراہی بھی مل جاتی ہے. اور جسے گمراہی مل گئی تو پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یقیناً بہت سے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے. یہ جو ہے ایک دکھ کا انداز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی بندگی کریں، لیکن جو ہے وہ اس سے بہت سارے جو تھے جن اور انسان جو ہے وہ اس سے منہ موڑ گئے، اور جو ہے وہ ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور یقیناً بہت سے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے. یعنی
اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈال دینا ہے تو لہٰذا یہ جہنمی ہے، جہنمی ہی ہوں گے۔ یہ ایک ادبی انداز ہے کہ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ایک کوئی بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کر جو ہے وہ برا نکل جاتا ہے، کوئی ڈاکو بن جاتا ہے یا وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ماں یا باپ اس کو یہ کہے کہ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا یا تجھے اس لیے پال پوس کے بڑا کیا کہ تم نشئی ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے نشئی ہو جانے کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک حسرت کا اور ایک دکھ کا بیان ہے جو کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں۔ یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے۔ دل سے مراد ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دل سے مراد جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ یہ دماغ جو ہے جو کہ انسان جس سے سوچتا سمجھتا ہے۔ تو یہ جو ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عقل دی ہے، ان عقل ہر ایک کو دی ہے، لیکن ان سے جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے۔ ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں ان کو جو کہ صرف دنیا کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، وہ بصارت جو ہے، یعنی جو ہے وہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ اس کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے، اور جو ہے جو باطنی چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے۔ انسان کا مرتبہ جو ہے وہ جس طرح کا ہے اور جس طرح کا اس کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، تو اس میں اس کے لحاظ سے اس کو اور طرح سے اپنی بصارت کو استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ اور جو ان کو کان دیے گئے ہیں ان سے وہ کوئی حق کی بات نہیں سنتے، نہ وہ کوئی حق کی بات دیکھتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یعنی جانور جو ہے وہ جس طرح سے اپنی آپ کو اس دنیا میں چلانے کے لیے یعنی یا اس زندگی جو اس کی زندگی ہوتی ہے اس کو گزارنے کے لیے وہ جس طرح سے اپنی دماغ کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ بس اسی طرح سے ان کے بھی دماغ اور کان اور آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں۔ جانور تو اپنی بقا کے لیے ہی جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے کہ کھانا کہاں سے ملے گا، یا اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے اس کو کہاں کیا کرنا ہے، یا اس کو جو ہے وہ دشمن سے کیسے بچنا ہے، یا اس نے جو ہے وہ کہاں جا کے سو جانا ہے، اور اگر اس کو پیاس لگے گی تو پانی کہاں سے پینا ہے۔ یہ چند ایک چھوٹی چیزیں ہیں جس کے گرد جو ہے وہ اس کی ساری عقل، ساری بصارت اور ساری سماعت جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان انعام کا لفظ آیا ہے، انعام کا مطلب یہ چوپائے جو ہے نا وہ ہے، تو یہ بالکل ان جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ ان سے زیادہ گمراہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا، انسان کا مقام جو ہے وہ جانوروں کے برابر تھوڑی ہے۔ انسان کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو اس کو عقل دی ہے، جو بصارت اس کو دی ہے، جو سماعت اسے دی ہے، وہ جانور کو تھوڑی دی ہے۔ لیکن جو ہے وہ انسان اگر بالکل جانور کی طرح زندگی بسر کرنا چاہے تو پھر تو اس پہ حسرت ہی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ایک غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ غفلت جو ہے وہ ان کی تب ختم ہوتی ہے جب ان پہ جو ہے وہ موت طاری ہوتی ہے۔ یہاں سے جو ہے اب آپ سمجھیں کہ جو کلام کا خاتمہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی صورت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو جب ایک صورت اختتام کی طرف جاری ہوتی ہے، جو آخری جو بالکل پورشن ہوتا ہے، اس میں عام طور پر جو ہے جو بھی پورا جو طویل صورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا پورا جو مضمون ہوتا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو عام طور پہ جو ہے وہ متنبع کرنے کے لیے جو ہے یہ والا پورشن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اس صورت کا جو ہے وہ کلام کا خاتمہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہے، لہٰذا اسے ان سے ہی پکارو۔
جو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام سے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جانتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی اس کے 99 صفاتی نام ہیں جو آپ قرآن حکیم میں عام جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوئی اس سے منسوب لفظ صفت کبھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کی جو صفات ہیں ان کے لیے ہمیشہ نام کا لفظ آیا ہے، اسما. تو جو ہے وہ ہر جگہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، یہ کبھی قرآن حکیم میں نہیں آیا. قرآن حکیم ہمیشہ نام کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جو بھی اس کی صفات بھی ہیں وہ بھی اس کے نام ہیں. تو اس کے لیے اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام. اچھا، اللہ کے لیے اچھے نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جو اچھے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کے لیے اچھے نام ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اچھے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کوئی برا نام جو ہے وہ منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور کفر بھی ہے. تو لہٰذا اسے انہی ناموں سے پکارو. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر کسی نے دعا کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو نام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو مختلف جو صفاتی نام بھی ہیں، اللہ کے نام جو لفظ اللہ ہے اس کے ذکر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم بالکل شروع میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے تب ہم نے جو ہے اس کا ذکر کیا تھا. تو جو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، تو وہ ان ہر نام کی جو ہے وہ ایک خاص اثر ہے، اور جو ہے اگر اس کا ورد کیا جائے تو وہ خاص اثر جو ہے وہ انووک ہو جاتا ہے انسان کے اندر. تو اس کو جو ہے وہ جو ورد کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نام جو ہے وہ ایک خاص مقدار میں ایک خاص وقت کے اوپر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. ہر نام کا ورد جو ہے وہ ہر وقت اور ہر تعداد میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہے وہ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھنا چاہیے ہے کہ میرا فلانا کام ہے تو اس کے لیے مجھے کون سے نام کا ورد کرنا چاہیے. تو صاحب علم آپ کو جو طریقہ بتائے اس کے حساب سے آپ کر لیں. اور جو ہے وہ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے سلسلے میں راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. راہ راست سے ہٹ جانے کا جو ایک مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا جو ہے وہ ایک اثر ہے جو کہ جو بھی اس کا ورد کرے گا اس پہ وہ اثر تو لازمی اس کو حاصل ہو جائے گا. تو اگر اس کو جو ہے وہ کوئی برائی کے لیے استعمال کرنا چاہے، ایسے استعمال کرنا چاہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ جو راہ راست سے ہٹ گیا ہے. یلحدون یعنی ملحد جو ہے، ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو راہ راست سے ہٹ گیا ہو. تو وہ جو ایسے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. وہ اپنے کیے کا جلد بدلہ پا کر رہیں گے. اب جو ہے وہ ایک اس سے جو ہے وہ ایک اور بات جو ہے وہ مراد جو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ناموں سے جو ہے وہ جو غلط مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس طرح سے استعمال نہ کیا جانا. ایک اور مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کی طرف جو ہے وہ برے نام منسوخ کر دیے جائیں معاذ اللہ، یا جو ہے وہ جو ایسے کو ناموں سے اسے پکارا جائے جو اس کی شان سے کم تر ہیں. پھر جو ہے وہ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیر بنا کر آتے ہیں کہ جو ہے وہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، فار ایگزامپل اٹھانے والا اور گرانے والا. تو پھر جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک نام کا جو ہے وہ اگر ورد کر لیا جائے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. کہ اگر آپ جو کوئی شخص جو ہے نا وہ
گرانے والے کا یا ذلیل کرنے والا جو ہے مذل جو ہے جیسے ہے، تو اس کا جو ہے وہ اگر ورد شروع کر دے تو وہ یہ کام غلط ہے. تو جو پیئر ہے اس کو پھر پیئر کا ہی ورد کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے اگر پکارا جائے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بھی اس زمرے کے اندر آتا ہے. پھر یہ ہے کہ بعض نام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں. تو اگر کسی نے جو ہے وہ بندے کا نام وہ رکھ دیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی بے عزتی میں آتا ہے. مثلا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزاق ہے، تو آپ کسی کا نام جو ہے وہ عبد الرزاق رکھ سکتے ہیں، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، عبد القدوس رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ خالی رزاق کسی کو کہنا جو ہے یا نام رکھ دینا وہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح خالی رحمان یا خالی قدوس جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے، رشید ہے، کریم ہے، تو وہ انسانوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ رکھ لیے جائیں. تو ایسے جو ہے حی ہے اور قیوم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں. تو یہ کسی اور انسان کے لیے جو ہے وہ عبد الحی اور عبد القیوم رکھے جا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس یہ احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق راہ دکھاتا ہے اور اسی حق کے ساتھ انصاف کرتا ہے. یہ اس سے مراد جو ہے وہ اب آج کل کے دور میں جو ہے وہ مسلمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ قیامت تک میری قوم میں ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو کہ حق پر ہوگا، باقی چاہے ساری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو جائے لیکن ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا جو کہ حق پہ رہے گا. تو آج جو ہے وہ شخص جو کہ حق پر ہے اور جو انصاف کرتا ہے تو وہ مسلمانوں میں سے ہی کوئی جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ ایسا ہوگا جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت تک حق پر ہی رکھے گا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ہم آہستہ آہستہ انہیں اس طرح پستی میں گرا دیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، آیات کو جھٹلانے سے مراد صرف قرآن حکیم کی آیات کو جھٹلانا نہیں ہے، مطلب وہ بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو جھٹلانا، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے. تو ایسے لوگ جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جو یہاں پہ بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ پستی کی طرف گراتا ہے. تو جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ پستی کی طرف جو گرانا ہوتا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو عربی میں استدراج کہتے ہیں، وہ یہاں پہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں. تو وہ استدراج جو ہے وہ ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ پہلے ہم شخص کی بات کرتے ہیں پھر ہم قوم کی بات کر لیں گے، کہ ایک شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کو دکھ مل رہا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ان پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن اس کی وہ ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ اس کو تمام دنیاوی چیزیں جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہیں. وہ شخص جو ہے وہ استدراج میں داخل ہو چکا ہے. یعنی جو ہے وہ اس کی رسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ایک اس مچھلی کی مانند ہے جو اس نے کانٹے پہ منہ مار دیا ہے، کانٹا پھنس گیا ہے اس کے اندر، اب رسی جو ہے وہ کھل گئی ہے، اب وہ مچھلی ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں. تو بالکل اسی طرح جو شخص جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہو اور اسے دنیاوی ترقی مل رہی ہو تو وہ جو ہے وہ استدراج سے گزر رہا ہوتا ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اور اسی طرح وہ قوم ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی زندگی عذاب بنتی چلی جا رہی ہے، اور لیکن وہ قوم ترقی کر رہی ہے، اس کے یہاں دولت کی ریل پیل ہے،
اور اونچی اونچی عمارتیں اور چوڑی چوڑی سڑکیں اور سارا کچھ اچھا ہے، تو وہ پھر جو ہے اس کو میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی استدراج کی طرف ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں جو یہاں پہ الفاظ آئے ہیں نا، تو وہ استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر وہ سلولی بٹ اسٹیڈلی جو ہے نا وہ اب پستی کی طرف جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جو وہ رسی کھینچ لی جائے گی۔ انہیں ہم آہستہ آہستہ انہیں اس طرح پستی میں گرا دیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہے، یعنی جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے یا ایسی قوم کے لیے جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک خفیہ تدبیر چل رہی ہوتی ہے، اور وہ خود خفیہ تدبیر جو ہے وہ ایک وقت میں آ کر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ جھٹکا لگتا ہے، اور پھر وہ شخص ایک برے انجام سے دوچار ہوتا ہے، اور یا وہ قوم جو ہے وہ برے انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق پر تو جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ رفیق سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ کیا یہ لوگ وہ لوگ جو کفار مکہ تھے وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے، تو اسی سے نکلا ہے وہ شخص جس کو جنون لاحق ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے یہ رفیق جو ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر جنون کا کوئی اثر نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی زندگی کیا ان سے چھپی ہوئی ہے؟ جس طرح کی پاکیزہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر کر رہے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، کبھی ان کی زبان سے کسی نے کوئی بری بات، کوئی غلط الفاظ، کسی کی برائی، کسی کا علم گلوج یہ بھی نہیں سنا تھا، کوئی ہمیشہ جو بات کی ہے وہ بڑی چچی تلی اور بڑی عقل و فکر والی ہے، تو کیا ایسا شخص ہوتا ہے جس کے جنون لاحق ہو جاتا ہے؟ تو کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ اور پھر یہاں لفظ جو رفیق آیا ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، صاحبہم جس کو عربی میں آیا ہے، کہ یہ جس شخص کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا دوست، تمہارا اپنا رفیق ہے، اور تم اس کے بارے میں اس طرح کی جو ہے نا اور وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ پروپیگنڈا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ بھائی تم جو ہے نا کہ باہر سے آئے ہو، تم کو کہا جائے کہ دیکھو بھائی ہمارے یہاں ایک مجنون بھی ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، تو اس سے تم دور ہی رہنا۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی۔ دوسرا جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، اور ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ ان کا ان لوگوں نے جو ہے وہ معاشی مخاطیہ جو ہے نا یعنی وہ ایک طرح سے ان کو الگ کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ کاروبار بھی بند ہو گیا تھا، اور جو ہے وہ ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جاتا تھا، وہ جو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال بسر کیے گئے تھے اس طرح۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مجنون ہی ہوتا ہے جو کہ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی اسی راستے پر قائم رہے۔ کوئی عقل مند شخص جو ہے نا وہ تھوڑی سی تکلیف جب آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لعنت بھیجو اس کام پہ، میں تو کرتا ہی نہیں۔ تو یہ دو وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے۔ وہ تو صرف صاف صاف متنبع کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو متنبع کرتے ہیں، نذیر ہیں، یعنی اس کا عام طور پہ ترجمہ ڈرانا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ جملہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ نذیر کا مطلب ہوتا ہے کسی خوفناک حالات سے یا آنے والے خطرے سے متنبع کرنا، تو وہ تو متنبع کرنے والے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ یہ ان کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت اور جو چیز بھی اللہ نے اس میں پیدا فرمائی ہے تو غور سے نہیں دیکھا؟ یعنی کیا جو بھی کارخانہ قدرت ہے، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اس کے اوپر کہ جو ہے یہ کس طرح سے کائنات چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے اندر پیدا فرمائی ہیں وہ کیسی ہیں؟ اور کیا اس پر بھی اور کیا اس بات پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کا طے شدہ وقت قریب آ گیا ہو، تو اس کے بعد وہ کس
بات پر ایمان لائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو یا ان کے زوال کا وقت قریب آ گیا ہو, ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا. اور جو ہے جب موت کا وقت آ جائے تو پھر جو ہے وہ تو ساری ترکیبیں جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہیں. اور انسان تو خیر لمبے لمبے پلان بناتا ہے کہ اگلے سال میں یہ کروں گا, 10 سال بعد میں یہ کروں گا, 20 سال بعد میں وہ کروں گا. آج میری ایک فیکٹری ہوگی, اس کے بعد 3 سال کے بعد میں ایک اور فیکٹری لگا لوں گا, اور پھر میں جو ہے وہ یہ ایسی ترقی کر لوں گا, اور 5 سال بعد ترقی کر کے وہ بن جاؤں گا. یہ ساری پلاننگ آدمی کر رہا ہوتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل اس دنیا میں ہوگا کہ وہ قبر میں ہوگا. تو یہ ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے انسان کو. ظاہر ہے کہ انسان کو آگے کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے ہے, لیکن اس بات کو ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کل کا دن بھی دیکھنا نصیب نہ ہو. تو اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو پھر انسان جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا, اور اس کے جو ہے وہ جو اس کا فوکس ہے وہ خراب نہیں ہو پاتا. تو یہ سارا کچھ جو ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے, اس کے بعد اور کیا چاہیے ان کو جس سے جو ہے وہ یہ ایمان لائیں گے. جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ وہ بات تھوڑی الفاظ کے چینج کے ساتھ یہاں پر آئی ہے. پہلے بات ہوئی تھی کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, یہاں پہ تھوڑا سا چینج کے ساتھ آئی کہ جو ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے پھر جو ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اور انہیں اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے, اور پھر جو ہے اس کا انجام پھر بہت برا ہوتا ہے. یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہاں پہ لفظ الساعہ آیا ہے. قیامت جو ہے اردو میں قیامت کے لیے کی 2 سٹیجز ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے اردو میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ ہے قیامت. قرآن حکیم میں وہ ٹائم جب کہ وہ زلزلہ آئے گا اور جو ہے وہ سارا کچھ تباہ ہو جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے, اس کے لیے الساعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور قیامت کا لفظ جو ہے وہ روز حساب کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. یعنی لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بتائیے کہ کب آئے گی. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کوئی ڈیٹ پتہ چل جائے گی تو وہ اس ڈیٹ کو جان کے وہ کوئی ان کو فائدہ ہو جائے گا اور وہ ایمان لے آئیں گے. وہ تو صرف ایک استہزاء کا انداز ہوتا تھا کہ اچھا آپ بڑا قیامت کرتے ہیں تو بتائیں کب وہ آئی, اس کی ڈیٹ ہمیں بتائیے. آپ فرمائیے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. یہ بات جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ بتائی, قرآن حکیم میں بے شمار دفعہ یہ بات آئی ہے کہ قیامت کا جو ٹائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم, نہ کسی نبی کو, نہ کسی رسول کو, نہ کسی فرشتے کو. وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے کسی کو بھی یہ علم نہیں دیا. اس سے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب بھی وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے کا حکم امر آ جائے گا اور وہ ظاہر ہو جائے گی. تو جو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تجلی کا ورڈ آیا ہے, تو وہ یعنی جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے وہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اسے خود بخود ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا بھاری وقت ہوگا. یعنی وہ وقت جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ بڑی تباہی پھرے گی, اور چاند جو ہے وہ سورج میں ضم ہو جائے گا, اور جو ہے وہ ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سمندر پاٹ دیے جائیں گے, سارے انسان مر جائیں گے. تو وہ بڑا بھاری وقت ہوگا. پھر یہ ستارے اور سیارے ان کے ساتھ کیا ہوگا واللہ اعلم, لیکن بہرحال کائنات کا نقشہ ہو جائے گا. اور اس سے جو ہے وہ یہاں پر جو ورڈ ثقلت استعمال ہوا ہے اس کا ایک اور مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ایک حاملہ جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھائے گھوم رہی, اسی طرح جو ہے وہ یہ جو کائنات ہے یہ اس کے اندر سے ہی جو ہے وہ یہ ابھرے گی. یہ جو قیامت ہے تو اس کا سارا سامان جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے یہاں پر. تو یہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تم پر اچانک آ جائے گی. اچھا, یہ جو اچانک آ جانے والی بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوں گے. ایک شخص جو ہے وہ جائے گا کسی کپڑا خریدنے کے لیے, تو وہ دکاندار اس کو تھان کھول کھول کے دکھا رہا ہوگا,
اور جو ہے وہ ابھی سودا طے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کرنے والا اٹھائے گا، وہ ابھی اس کو کھا نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. یا ایک شخص جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ دوہ کے لے جا رہا ہوگا اور ابھی استعمال نہیں کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص جو ہے اپنا حوض تعمیر کر رہا ہوگا لیکن وہ ابھی کام مکمل نہیں کرے گا کہ قیامت آ جائے گی. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو کہ بھئی آندھی چل رہی ہے، پھر بادل آ رہے ہیں، تو پھر کچھ کوئی آواز آ رہی ہے. اچانک جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ سے اس کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ نے اس کے بارے میں خوب تحقیق کی ہوئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اسی کام لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں یہ جانیں کہ جو ہے وہ قیامت کب آئے گی. آپ کا یہ کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ یہ جانیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس تاریخ کو آنی ہے. آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. تو یعنی یہاں پہ بات پھر وہی ہو گئی کہ جی اکثر لوگ جو ہے نا یہ بات نہیں جانتے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی. یہ آیت نمبر 187 ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. تو ہم پھر آئندہ جو ہے وہ یہاں سے آگے